بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں وہ دوسروں کا تو نقصان کروا لیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کیا نقصان ہوتا ہے، اور آیا کوئی نقصان ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر نقصان ہوتا بھی ہے تو کس قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ سوال واقعی بہت اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو شیطان کی غفلت کی وجہ سے، بہکانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو حسد کرنے والے، نفرت کرنے والے، دوسروں سے بغض رکھنے والے، اور پھر حسد کی بنیاد پر دوسروں کو جادو کروا کے تکلیف دینے والے ہیں۔ اور ان کو سمجھانا چاہیے جادو کرنے والا تو کافر ہوتا ہی ہے، لیکن جادو کروانے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ ظالموں کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو جادو کروانے والے کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اسے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو جادو کروانے والا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا ہے، تعویذ وغیرہ کرواتا ہے، یا اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے سے کوئی عمل کرواتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی چند چیزیں سامنے رکھوں گی، چونکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش کروں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ ظالم شخص کو دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو بہرحال میں وہ چیزیں ذکر کروں جو تجربے میں رہی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو جادو کروانے والوں نے خود اقرار کیا ہے کہ خود وہ اور جو دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کا کیا تجربہ رہا ہے ان معاملات میں۔ تو ان میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عام طور پر جو شخص کسی پہ جادو کرواتا ہے، سب سے بڑی اور بنیادی جو اس کو اپنی زندگی میں تکلیف دیکھنی پڑتی ہے، اس کی اولاد کی خصلتیں اور عادتیں کبھی بھی نیک لوگوں والی نہیں بنتی، یعنی اس کی اولاد میں بری خصلتیں اور اس کی اولاد کے اندر بد اخلاقیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اولاد آپس میں محبت کرنے والی نہیں ہوتی۔ یعنی دو چیزیں ہو گئیں، ایک بری خصلتیں اور عادتیں، اچھی عادات پر اس کی اولاد نہیں چلتی، یہ اس کی اولاد پر معاملہ آتا ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا اور باہمی نفرت کا شکار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ باقاعدہ آپ کسی کے گھر کو اجاڑنے جائیں تو ممکن نہیں کہ آپ کا اپنا گھر بچ سکے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو ضرور آپ کی اولاد میں نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کی خصوصاً نیکی کا اثر اولاد تک جاتا ہے، اور آپ کی برائی کا اثر بھی اولاد تک جاتا ہے۔ تو اگر ماں باپ میں سے کوئی برا ہے تو باقی تو معاملات ایک طرف۔ جادو کرنے والے میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد میں باہمی نفرت، گھر کا نہ بن پانا، ایک دوسرے کے دشمن ہونا، سگے ماں باپ سے محبت نہ کرنا، اور بری عادتیں اور خصلتیں اس اولاد کے اندر ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک چیز بہت دفعہ تجربے میں رہی ہے۔ اسی طرح تیسری ایک بڑی چیز جو دیکھی ہے، جادو کروانے والوں میں دو چیزیں میں نے اکٹھی ذکر کر دی تھیں، اور تیسری ایک بڑی چیز جو شخص جادو کرواتا ہے کسی پر، وہ انسان اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ اچانک سے ہی کسی بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یا ایسی بیماری کے اندر چلا جاتا ہے کہ جس میں اس کے جانے کی امید بھی نظر نہ آ رہی ہو۔ اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بیماری، کینسر، فالج
یا ڈاکٹر ایک دم سے کچھ کہہ دیں کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، یعنی ایک دم سے کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز جو عام طور پہ ہے، اس کے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، یعنی کسی نہ کسی انداز سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی یہ سوچے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے نقصانات اور معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں ایک فرق بتا دیتی ہوں کہ نیک، پرہیزگار، متقی اور اللہ سے ڈرنے والا شخص اپنے نقصانات پر بھی مطمئن ضرور رہتا ہے، اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ نقصان اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، اور دلی ایک اطمینان اور صبر اور ایک امید صحیح ہونے کی قائم رہتی ہے۔ لیکن جو جادو کروانے والا ہوتا ہے، ہر وقت مایوسی، چہرے پر پھٹکار، رنگت بدل جانا، اور اس کے چہرے کے اندر نحوست سی آ جاتی ہے، اور ہر وقت اس طرح کی کیفیت میں، اور اندر ہی اندر جلد باز، ہر وقت اس کو بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت رہتی ہے۔ گھر کے اندر نقصانات ہوتے رہتے ہیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے، مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اور اچھی نہیں بلکہ بری خصلتیں اولاد کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے 3-4 نقصانات عام طور پر جادو کرنے والے کے اندر ہوتے ہیں، یا کبھی ایسے اچانک خبر ملتی ہے کہ اس کا یہ نقصان ہوا ہے، تو ایسے برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔